بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کائنیٹک آپریشن، ملٹری آپریشنز، فل تھروٹل، لارج سکیل، ہارڈ کو، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرف سے جو کچھ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی روا رکھی گئی اور پیچھے بڑھ گئی، اور انڈیا کا جو اس کے اندر اس میں ہاتھ ہے، وچ از ناٹ سیکرٹ فرام اینی باڈی، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. جی تو اس کے اندر یہ اس امپورٹنس کو بڑا اچھی بات ہے کہ وقت کے اوپر پاکستان نے اس کو سمجھ لیا ہے. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ پہلا واقعہ ہوا تھا، جب سے میں نے اس بات پہ شور ڈالنا شروع کیا تھا کہ بلوچستان والا جو ایشو ہے، اور جو کے پی کے میں افغانستان کی طرف سے جو یہ جو ہے امریکن اسلحے کو انڈیا کا پیسہ اور وہاں سے آدمی لے کے اور پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے، اس کو بڑا سخت نوٹس بھی لینا چاہیے. اور ہمیں افغانستان سے اپنے معاملات جتنے اچھے طریقے سے اور جتنی تیزی کے ساتھ اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لینے چاہیے، ٹھیک، تاکہ انڈیا کو وہ چاہ رہے ہیں، جو ان کی خواہش تھی کہ جب وہ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر اپنی فوجیں لے کر آئیں تو ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی ڈسٹربنس ہو، یہ ان کی ایک خواہش تھی. اللہ نہیں کرے گا، وہ خواہش ان کی کبھی پوری نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ ابھی چائنا نے جو بہت بڑا یہ اس وقت جو یہ بڑا ان کے لیے میرے خیال میں ناٹ اونلی یہ انڈیا کے لیے سیٹ بیک ہے، اس کے تمام الائز کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور ویسٹرن بلاک کے لیے بھی یہ سیٹ بیک ہے کہ چائنا کس حد تک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور افغانستان کے معاملات کو وہ ریزالو کرنے کے لیے کتنا سیریس ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. افغانستان سے ہمارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں تو سینٹرل ایشیا سے ہماری ایزی ایکسیس ٹو یورپ ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک خشکی کا ایک روٹ وہاں تک بڑا آسانی سے ہمیں مل جاتا ہے، بلکہ ہمارے ٹریڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ انتہائی بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے سینٹرل ایشیا کی، جو پاکستان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور کمپیٹیٹو پرائس میں اویلیبل ہوگی. اور یہ ایک پاکستان کو اکنامکلی فلرش کرنے کا بہت اچھا یہ موقع ایک یہاں پر ملے گا. میں ایک بات اور یہاں پہ کہوں گا، اس کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے، اور عقیل صاحب یہاں موجود ہیں، اس بات کو غور سے سنیے اور آپ بھی سوچیں. دیکھیے، کاکڑ صاحب جب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے، کیئر ٹیکر انوار اللہ کاکڑ، ان کے کوئی اختیارات میں نہیں تھا کہ وہ افغانیوں کو بلا وجہ چھیڑتے. یہ کام جو تھا جب حکومت بن جاتی اور حکومت افغانستان کی حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے، یہ سینسیٹیو ایشو تھا، اس کو پھر اس کا ایک حل نکالتے اور ایک طریقہ کار بناتے جس طریقے سے ریپیٹریشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، آپ افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ریپیٹریشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک، یہ انوار اللہ کاکڑ نے بڑے غلط موقع پر بہت غلط کام کیا تھا. اللہ خدا کرے گا کہ یہ معاملہ جو ہے سلجھ جائے اور پوری طرح سے ہمارا that was the policy decision of the state. اس میں جو بھی وزیر اعظم سنیے میری بات سنیے، undocumented illegal immigrants سر امریکہ تک میں الاؤ نہیں ہوتا. پاکستان میں کم از کم بھی 30-40 سال سے یہاں پر مہمان بنا کے رکھے ہوا تھا. میں ایک منٹ بات سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انلیگل ڈاکومنٹ ہیں اور ان کو یہاں رہنا ہے، ان کو نہیں رہنا. لیکن یہ وہ تھے جو آئے تھے اور یو این او کے اور سارے ان کے علم میں تھا، اور ہمیں ان کا فنڈ ملتا رہا تھا. ہمیں ان کو ایک طریقہ کار کے ساتھ یہاں سے نکالنا چاہیے تھا. 20 سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہاں ایک جنریشن ہو گئی تھی. ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں تھا، اس کے اختیارات میں شامل نہیں تھا. ٹھیک، اس سے سچویشن اگنائٹ ہوئی اور انڈیا کو موقع ملا. میں یہ بات کر رہا ہوں. کل آپ میرے ساتھ موجود ہوتے، کل انوار الکاکڑ صاحب تھے ہمارے پروگرام میں. آئی وش کہ کل آپ موجود ہوتے تو ان کے ساتھ آپ کی آپ لیتے تو میرے سامنے رکھ لیں گے، لیکن آپ اپنا ضرور لائیے، آگے بڑھائیے، ضرور لائیے گا. ان کسی پروگرام میں جب وہ ہوں گے تو میں ان کے سامنے یہ بات کروں اور اس کو بتاؤں گا کہ کون سے آئین کی کہاں سے اختیارات انہوں نے لیے تھے یہ کام کرنے کے لیے. نقصان پہنچایا بہت پاکستان کو انہوں نے. ٹھیک، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب بڑی اچھی ہماری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ایک دم اتنی بڑی فتح ملی. My basic question, my main question still persists, still asks for your answer کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کائنیٹک آپریشن، لارج سکیل، فل تھروٹل ملٹری آپریشن، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں، وہ دیکھیے نا، وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوگی تو ملٹری آپریشن اس کو
اس کے لیے تو ضرور کرنا پڑے گا. ٹھیک. ایک آسپیکٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے جب آپ کے حالات نارملائز ہو جائیں گے تو افغانستان اگر بالکل کمٹ کر لے جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا تو یہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے. اور ایک اور فیکٹر کو ذہن میں رکھ لیے گا کہ پاکستان بھر میں جیسے انتخابات ہوئے forget it, لیکن بلوچستان کے اندر ان حالات کے پیش نظر, کیونکہ بلوچستان کا ایریا بہت بڑا ہے, پاکستان کا 44% جو اس بلوچستان, اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مستقل کنٹرول کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کروائیں اور دوبارہ الیکشن کروائیں اور بالکل فیئر الیکشن کروائیں تاکہ وہاں کے عوام اور حکومت ایک پیج پر آ جائیں. اور دیکھیے وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے بری طرح سے ختم ہوگی کہ آپ دیکھیے گا فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں کے عوام